فائنل میں آپ نے جب کینیڈین ٹاپ سیڈ اینا رائس کیا اور پھر آپ نے ان کو ہرا دیا وچ بیسکلی مینس کہ جو ٹاپ سیڈ سے نیچے جتنا کمپٹیشن ہے اٹس ناٹ جسٹ اینا رائس اس پورے کمپٹیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ جن کو وہ ہرا کے یہاں تک پہنچی ہیں, اور آپ کا اینا رائس کو ہرا دینا یہ بات بتاتا ہے کہ آپ نہ صرف اینا رائس بلکہ اس تمام کمپٹیشن سے بھی اوپر کے کھلاڑی ہیں. تو کتنا چیلنجنگ تھا اتنا بڑا سامنا کرنا اتنے بڑے پلیئر کے ساتھ اور پھر جیت جانا؟ حال ہی میں کینیڈا میں ہونے والی کینیڈین ماسٹرز میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ان 35+ کیٹیگری, اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ٹائٹل سے نوازا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا سب سے بڑا ٹائٹل ہے ابھی, کیونکہ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ میں گولڈ میڈل حاصل کروں گی اتنے بڑے ایونٹ میں, اور میں اپنے پیرنٹس کا, اپنی فیملی کا, اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, کیونکہ ان کی محنت, ان کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ ٹائٹل کو حاصل کیا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل مائی فینس, ویل وشرز, سپورٹرز جنہوں نے ہر وقت مجھے سپورٹ کیا ہے. اینڈ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کبھی کسی کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمیشہ اپنے اوپر بلیو. بالکل بڑا ضروری ہے, اور آپ کو دیکھ کر بڑی ہمت پکڑتے بھی ہیں ہمارے ینگسٹرز. اچھا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر کوئی اتنا 40-50 نہیں 300 سے زائد انٹرنیشنل کھلاڑی یہاں پر موجود تھے, اس میں شریک تھے, اس میں انہوں نے حصہ لیا. تیاری کیا مختلف ہوتی ہے باقی مقابلوں سے اس مقابلے کی؟ یہ ٹورنامنٹ جو ہے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس کے لیے میرے ہسبینڈ نے میرے کو بہت زیادہ تیاری کروائی تھی, اور ہم لوگ ٹریننگ بہت زیادہ کرتے تھے اس بلیف کے ساتھ کہ میں نے اچھا پرفارم کرنا ہے. ہار جیت وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑی تھی. جب میں اس ٹورنامنٹ میں گئی, یہ کلونا میں ہو رہا تھا, اینڈ مجھے تھا کہ میں نے ہر میچ جو ہے وہ ہر میچ میں اپنا بیسٹ دینا ہے. مجھے پتا تھا کہ اس ٹورنامنٹ میں کافی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں, جیسے کہ اینا رائس ہیں, وہ اولمپئن بھی رہ چکی ہیں 2 دفعہ, اور کافی میگا ایونٹس جو ہیں سپر سیریز, اور ہانگ کانگ سپر سیریز بھی انہوں نے کھیلا ہے, اور انہوں نے اچھے ٹائٹلس حاصل کیے ہیں. تو میرے لیے یہ بہت ایک فخر کی بات تھی کہ میں اتنے بڑے پلیئر کے ساتھ کھیل رہی ہوں. اینڈ آئی جسٹ تھاٹ دیٹ ماشاءاللہ. ویسے آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایک اولمپئن ہیں اور انہوں نے اولمپکس میں پارٹیسپیٹ نہیں ون کیا ہوا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 300 سے زائد ممالک. خیر, اب اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طرف سے اوپن کیٹیگری کے اندر پھر یہ کہا گیا کہ ہم اس سفر کے اختتام پہ نہیں پہنچے ابھی, تو آئندہ کن بڑے بڑے ایونٹس کو, کن بڑے بڑے کمپٹیشنز کو پارٹیسپیٹ کر کے اور پھر ان میں آ کے ایز اے ونر سامنے آنے کے پلانز ہیں آپ کے؟ ماسٹرز کیٹیگری اور اوپن کیٹیگری میں کوئی اتنا خاص مجھے فرق نظر نہیں آیا. میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہر میچ جو ہے آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے. تو آئی فیل کہ آپ اپنی محنت آپ کو ہر میچ میں دکھانی پڑتی ہے, اور سب لوگ کھیلنے آتے ہیں اور سب لوگ جیتنے آ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں ہمیشہ اپنا بیسٹ دینا چاہیے کورٹ میں. پاکستان میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی, بہت سارے لوگوں نے مجھے میرے ٹیلنٹ کو سراہا, مجھے میسیجز کیے, مجھے بہت اچھا لگا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ میں زیادہ سے زیادہ میڈلس اپنے ملک کے لیے, اپنا ملک کا نام روشن کروں انٹرنیشنل سطح پر. اور مجھے اچھا, یہ ایک ریالٹی ہے پلویشا کہ جب کوئی تمغہ جیت جاتا ہے کھلاڑی یا ایتھلیٹ, اس کے بعد ہی دنیا اس کو جانتی ہے یا ملک اس کو جانتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے, جو سفر ہے, اس کو لوگ نہیں جانتے. پہلا تمغہ جیتنے سے لے کر آج تک کا سفر آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ پاکستان کی 7 ایئرز ویمن سنگلز, مور دین 10 ٹائمز ویمنس ڈبلز, اور 6 دفعہ کی مکس ڈبلز کی بھی نیشنل چیمپئن رہ چکی ہوں. اس کے علاوہ میں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں بھی برانز میڈل حاصل کیا ہے. ایم دا اونلی فیمیل ایتھلیٹ جس نے ویمن سنگلز میں برانز میڈل حاصل کیا تھا, اور لاسٹ ٹائم جو ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی اس کی برانز میڈلسٹ ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ آئی پارٹیسپیٹڈ ان کامن ویلتھ گیمز. اگر عائشہ ہم لوگ پاکستان کے اندر بیڈمنٹن کی ڈیولپمنٹ پہ دیکھیں تو ہم لوگوں نے کبھی اتنا فوکس کیا نہیں. بلوچستان سے بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک چائلڈ سٹار آئے تھے جن کا آپ نے اور میں نے مل کے انٹرویو کیا تھا. تو پلوشا, ہمارے پاس کن چیزوں پر فوری غور کرنا چاہیے, کن چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس سپورٹ کو پاکستان کے اندر ڈیولپ کیا جائے ایمرجنسی بیسز؟ ہماری جو خواتین ہیں, پلیئرز ہیں, ڈیفینیٹلی سب میں بہت ٹیلنٹ ہے, بٹ ہمارے اندر جو ہے وہ ایکسپوجر کی کمی ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹس باہر کھیلنے چاہیے, اور اکیڈمی سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر ہم باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں تو بہت اسٹرانگ اکیڈمی سسٹم ہے. ہمارے پاس یہاں پر پاکستان میں اکیڈمیز نہیں ہیں, انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی بیڈمنٹن بہت زیادہ ایکسپینسو گیم ہے. ایک شٹل کاک کی جو ٹیوب ہوتی ہے وہ کافی کاسٹلی ہو چکی ہے, مور دین 8,000 روپیز. سو میں یہی سمجھتی ہوں کہ اسپانسرز آنے چاہیے, اور
میڈیا کو بھی کوریج دینی چاہیے اینڈ پرائیویٹ انویسٹرز جو ہیں وہ انویسٹ کریں اینڈ ڈیفینیٹلی ود دا ہیلپ آف آل دس اسپانسرز اینڈ ایوری تھنگ ٹورنامنٹس بھی ہونے چاہیے, پراپر انفراسٹرکچر جونیئرز سینئرس کے لیے اسپیسیفک ٹورنامنٹس ہونے چاہیے, ملک کے لیے کیلنڈرز بننے چاہیے. سو آئی تھنک اگر ہم اس کوآرڈینیشن کے ساتھ, اس ارینجمنٹ کے ساتھ چلیں اور اکیڈمی باہر سے کوچز بھی منگوائیں جس سے ہمارے کوچز بھی ایجوکیٹ ہو سکیں اور نئے سے نئے اکوپمنٹس اور نئے سے نئے یونیک کوچنگ میتھڈز ہم لوگ سیکھ پائیں. متفق, بہت اچھی سجیشنز آپ نے دی ہیں پلویشا. اچھا یہ بتائیے فیوچر پلانز کیا ہے, کیا ینگسٹرز یا نئے آنے والے بچے جو ہیں جو بیڈمنٹن میں آنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اسکل سے, آپ کے ایکسپیرینس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کوچنگ کا کوئی پلان ہے, ٹریننگ کا کوئی پلان ہے ان فیوچر؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو ٹریننگ میں اور کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی ٹریننگ سے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوچنگ کرو یا اپنے سے جونیئر کو یا اپنے سے سینئر کے ساتھ بھی اگر آپ کھیلو. اور آپ, میری یہی کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ہم سکھانے کی کوشش کرتی ہوں. یا جو پرابلمس میں نے ایز اے کڈ میں نے فیس کی تھی, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی نیو کمر آئے اور ڈسکریج ہو جائے. میری یہی کوشش ہوگی کہ اس کو وہ پراپر گائیڈ لائنس مل سکے جو ہمیں نہیں ملی تھی اپنے ٹائم پہ. تو اور میں یہی بولنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے اس کو موٹیویٹ کروں گی تاکہ وہ پراپر اٹینشن کے ساتھ اینڈ اپنے فل ٹائم دے سکے, انرجی دے سکے بیڈمنٹن میں, اور ڈیفینیٹلی آگے جا کے. کیا بات ہے پلویشا, وی وش یو آل دا ویری بیسٹ فار یور فیوچر اور آپ کے آگے کے انڈیورز اور آپ کے آگے کے کمپٹیشنز کے لیے. تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے ہمیں جوائن کیا.